الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ آج سورہ المرسلات کی آخری آیات طیبہ ہیں، آخری رکوع ہے پارہ نمبر 29 کا، اور اس میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو جو اس کے محبوب ہیں انہیں بھی مخاطب کیا ہے اور نافرمانوں کو بھی مخاطب فرمایا ہے، اور دونوں کو جھنجھوڑ کے بتایا ہے کہ مؤدب اور نیک لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے، نافرمان اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک پرہیزگار اللہ کی رحمت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ عیون عین کی جمع ہے جس کا معنی چشمہ۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک پرہیزگار لوگ اللہ کی رحمت کے سائے اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں ہوں گے جس کو وہ خود پسند کریں، جس طرح کے پھل کھانا پسند کریں گے اللہ انہیں اس طرح کے پھلوں میں رکھے گا، اور کہا جائے گا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، خوب مزے لے لے کر، ہنیم بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اپنے نیک اعمال کے صلے میں آج اللہ کی نعمتوں کے مزے چکھو، کھاؤ پیو موج کرو، اللہ کے حضور اس کی جنت میں خوب لطف کے ساتھ گزارا کرو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہاں یوں بدلہ دیتے ہیں ہم احسان والوں کو ان کے احسان کا، ہم اس طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح انعام دیتے ہیں نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا، ان کی احسان کا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اب فرمایا تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جو روز جزا کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتے تھے، جو اس رب کی توحید کو جھٹلاتے، جو اس کے رسول کو جھٹلاتے، انہیں بھی کہا جائے گا کلو و تمتعوا، کھا پی لو اور خوب مزہ لے لو، قلیلاً، مگر تھوڑے وقت کے لیے، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ اس زندگی میں اللہ فرماتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں بہت تھوڑے وقت کا تمہارا مزہ ہے، لطف ہے، تھوڑے وقت اللہ کی نعمتوں کے مزے لے لو جو اس نے تمہیں بخشی ہوئی، خوب کھیل کود کر لو۔ یاد رکھنا انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہوگی اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان کا گناہ کیا تھا؟ بڑا۔ اور یہاں پیر صاحب سے نے لکھا کہ صرف رکوع کو الگ کر کے اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے حضور جھکنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ کے حضور نہ جھکنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا، رکوع کرو، لا یرکعون، تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور عاجزی کر لو، جھک جاؤ، لا یرکعون، وہ جھکتے نہیں تھے، رکوع نہیں کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس اس سبب سے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث، آخر کس بات پر، بعدہ، اس کتاب کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ اور کوئی اس کے بعد صحیفہ اترے گا جس کی وہ سنیں گے؟ اب اس کے بعد تو کوئی دوسری کتاب اترنے والی نہیں، کوئی دوسرا پیغام آنے والا نہیں، اور انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، انہوں نے قرآن کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس اس کتاب کے بعد اب وہ کس پر ایمان لائیں گے؟
اس حدیث کے بعد، اس گفتگو کے بعد، اس قرآن کے بعد اب کون سی کتاب پر ایمان لائیں گے کہ ان کا چھٹکارا ہو سکے گا، کہ وہ اللہ کے حضور اس کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ تو کہا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں بچا جن لوگوں کی پیشانیوں کو اپنے رب کی جناب میں سجدہ کرنے اور جھکنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، بار بار سمجھانے کے باوجود جو اس شرف سے محروم رہتے ہیں، ان کے لیے روز قیامت بجز ہلاکت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عقل کرتے، خرد سے کام لیتے اور اس سر کو جو اللہ ہی نے عطا کیا تھا اسی کی بارگاہ میں جھکا دیتے تو رب کریم کی طرف سے رحمتیں ان کا مقدر بنتی اور اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو سرمدی موتیوں سے بھر دیتا۔ اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و الیک نسعی و نفد و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین۔